آپ عمران خان سے اختلاف رکھیں یا ان کو سپورٹ کریں، کچھ باتیں تو آپ کو ان کی ماننی ہی پڑیں گی۔ ایک تو پچھلے 1.5 سال میں جس طرح ریاست کا جبر انہوں نے سہا، ان کی جگہ ان کے سب سے بڑے اپوننٹ میاں نواز شریف ہوتے تو دوسرے مہینے ہی لنڈن کی ٹکٹ بک کرواتے اور ملک سے جا چکے ہوتے، اور پھر اس وقت کا انتظار کرتے جب حالات ان کے حق میں ہوں اور واپس آ کر جمہوریت زندہ آباد کا نعرہ لگاتے۔ عمران خان تقریباً 1 سال سے جیل میں ہے اور ان کی پارٹی نے انٹرنیشنل لیول پر ہر فورم کے تھرو ایسا بیانیہ بنایا ہے کہ کچھ دن پہلے امریکی کانگریس میں الیکشن 2024 میں ہوئی دھاندلی کے خلاف قرارداد منظور کی گئی، اور اس دفعہ عمران خان کے لیے گواہی یونائٹڈ نیشنز سے آئی ہے۔ نہ صرف گواہی یونائٹڈ نیشنز نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے اور ان کے کیسز پر فیصلہ انصاف کے مطابق کیا جائے۔ یقیناً آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کی اس اپینین کے بعد کیا عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ یونائٹڈ نیشنز کی اس گواہی کی کیا حیثیت ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اور کیا موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر اس اپینین کے بعد عمران خان کو رہا کرنے کا دباؤ بڑھے گا؟ یہ سب جانیے ہماری اس ویڈیو میں۔ ویئرز، یونائٹڈ نیشن ایک بڑا ادارہ ہے جس کے انڈر بہت سی باڈیز کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک باڈی ہیومن رائٹس کمیشن ہے جس کے انڈر ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن کام کر رہا ہے، اور اسی نے عمران خان کی گرفتاری اور بوگس کیسز میں ان کی سزاؤں کے خلاف اپنا اپینین دیا ہے۔ اس باڈی کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں اس طرح کے معاملات کو دیکھتی ہے، ان پہ پوری تفتیش کرتی ہے اور اس کے بعد موجودہ ہیومن رائٹس قوانین اور دنیا کے مختلف ملکوں کے قوانین کی نظر میں ایک رائے دیتی ہے۔ بغیر کسی دوسری تیسری بات کے اس کمیشن نے اسٹریٹ فارورڈ عمران خان کی سزاؤں کے متعلق کہا ہے کہ توشاہانہ کیس اور سائفر کیس میں ان کی سزائیں بغیر کسی لیگل جواز کی تھیں، جن کا مقصد قانون امپلیمنٹ کروانا نہیں بلکہ سیاسی طور پر انہیں الگ کرنا تھا۔ سائفر کیس کے بارے میں تو اس اپینین میں صاف لکھا ہے کہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہو، اور ادھر ہماری عدالتیں ان کو 10 سال کی قید سنا چکی تھیں۔ مزید اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یکے بعد دیگرے عمران خان کو 4 مختلف کیسز میں سزائیں سنا دینے کا مقصد صرف اور صرف ان کو اور ان کے ووٹرز کو سیاست سے پرے رکھنا تھا۔ اس رپورٹ میں پاکستان کی موجودہ حکومت کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کیسز میں موجود بے ضابطگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کو رہا کیا جائے اور ان کے کیسز کو قانون کے مطابق سنا جائے۔ اور تو اور اس رپورٹ میں ورکنگ گروپ نے یہ بھی مینشن کیا کہ عمران خان کے خلاف اس طرح کے غیر قانونی کیسز بنا کر ان کو سیاست سے باہر کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اور لیٹسٹ نیوز کے مطابق یہی بات جب یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے مشیر سے کنفرم کی گئی تو انہوں نے بھی ورکنگ باڈی کے اس اپینین کو سیکنڈ کیا۔ ویئرز، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے اس اپینین کی لیگل اور مورل ویلیو کیا ہے۔ کیا اس سے عمران خان کی رہائی جلد متوقع ہے یا نہیں؟ اگر ہم قانون سے ہٹ کر بات کریں تو اس رپورٹ کی بہت ویلیو ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے، اور جن لوگوں نے رپورٹ لکھی ہے انہوں نے گھر بیٹھ کر ایسا نہیں لکھ دیا، اور نہ ہی وہ کامن لوگ ہوتے ہیں۔ یہ رپورٹ لکھنے والے لوگ لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور تمام کیسز کی مکمل تفتیش کے بعد ہی ایسا کچھ جاری کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اسے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہہ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کا جو پہلے دن سے موقف تھا کہ یہ سب ہمیں باہر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس رپورٹ کے بعد ان کے موقف کی خاصی تائید ہوئی ہے، اور مورلی پی ٹی آئی ایک اچھی پوزیشن میں آ گئی ہے، اور اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر پارلیمنٹ میں ایک مضبوط آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہے اس رپورٹ کی قانونی حیثیت کی، تو ویورز، یہ رپورٹ لیگلی نان بائنڈنگ ہے۔ نان بائنڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی رائے تو دے رہی ہے مگر متعلقہ حکومت یا فرد پر لازم نہیں کہ وہ اس میں لکھے ہوئے کو مانے۔ جیسا کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے اور ہم اس رپورٹ کے تابع بالکل نہیں ہیں۔ یہ لوگ بے شک اس رپورٹ کے تابع نہیں ہیں، مگر جس کے یہ تابع ہیں انہیں آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بوٹ پالش کر کے شاید ہی اپنی عزت بنا رہے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ تاریخ اس ظلم و جبر کرنے والے کو دیکھ بھی رہی ہے اور وہ اپنا بدلہ بھی لے گی، اور وہ بدلہ زیادہ دور نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست بہت ڈائنامک ہے اور یہ کب بدل جاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور اس سوال کا جواب کہ عمران خان کب رہا ہوں گے، تو ویئرز، ہم نے اپنی ایک پرانی ویڈیو میں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس میں تاریخی ریفرنس دے کر آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی رہائی کا تعلق کیسز ختم ہونے سے بالکل نہیں ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جنگ سے ہے۔ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی یا جنگ کرنے والا چلا جائے گا تب عمران خان باہر آ جائیں گے۔
جیسے کہ میاں نواز شریف ہمیشہ ڈیلز کر کے باہر بھاگتے رہے، مگر عمران خان کے حق میں یہ ایک سالڈ پوائنٹ ہے کہ وہ بھی تک کسی بھی طرح کی ڈیل سے دور ہیں اور ہر گزرتا دن انہیں مزید طاقتور کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عدت کیس کا فیصلہ عمران خان کے حق میں نہیں آیا، کیونکہ طاقتور حلقے ابھی انہیں جیل سے باہر نہیں دیکھ سکتے۔ بہرحال اس ظلم و ستم کے ماحول میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اس اپینین کا آنا پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔